السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے ٹیڑھی کھیر، یعنی زگ زیگ بولتے نہیں آپ، زگ زیگ ڈیزائن کی کھیر۔ بچوں، ایک آدمی نابینا تھا، اندھا، بلائنڈ، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اسے دنیا کی بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ چیز کیسی رہتی ہے۔ یہ کہانی اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بچوں، آپ لوگ کبھی کبھی کوئی بات کنوے کرنے میں، دوسروں کو بتانے کے اندر غلطی کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ جھوٹ بول دیتے، کبھی آپ صحیح بولنا بول کے چاہتے ہیں لیکن بولنے کا طریقہ نہیں آتا، غلط بول دیتے، تو بات کو غلط انداز میں، غلط طریقے میں، ایگزامپل رانگ دے کر بولنے سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، سامنے والے کیا کی بات تمہیں بولے، انہیں کیا کی سمجھ گیا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک مرتبہ اس اندھے جو نابینا ہے نا، ان کو دعوت کرنے کے واسطے بول کے ایک گھر میں ایک ماں ارادہ کی، اپنے بچے کو بلا کر اس ماں نے کہا کہ بیٹا، وہ جو نابینا آدمی ہے نا، بڑے جنے انہوں ہنکی دکھتا نہیں نا، ان کو جا کر بلا لگاؤ، ان کو جا کو بولو ہمارے گھر میں دعوت ہے، امی تمہارے واسطے کھیر بنا کو ہی کر کو جا کو بولو۔ بچہ وہ نابینا آدمی کو جا کو سلام کیا، ملاقات کرے بعد بولیا کہ امی آپ کو دعوت کرنے والے ہیں ہمارے گھر میں، آپ کے واسطے کھیر بنا کو ہی۔ وہ نابینا آدمی پہلے سے کبھی بھی کھیر کھا کو نہیں تھے، سن کو نہیں تھے، اس واسطے انہوں بچے سے پوچھے کھیر کا تو کیا بیٹا، کھیر کس طرح کی ہوتی ہے؟ اب بچہ تو ہر بات کا صحیح جواب دینے تو اسے نہیں آتا تھا۔ کھیر کے رنگ کو سوچ کر اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا اچھا، کھیر تو سفید نہ وج بولیں گے بول کے، اس لیے وہ بچہ بول دیا کہ کھیر سفید ہوتی ہے۔ تو بچے نے کہا اس کھیر سفید ہوتی، وہ نابینا آدمی سفید کا تو کیا کر کو ان کو کہاں سے معلوم، اس لیے انہوں نے دوبارہ بچے سے پوچھا کہ بیٹا سفید کر کو بولیا نا، سفید کا تو کیا بیٹا، سفید کا تو کیسا رہتا سو؟ بچہ پھر سوچا کیا بھائی اس کا کیا جواب دینا، اسے خیال آیا سفید رنگ کا ایک جانور رہتا نا، بگلا بولتے نا اسے، تو بگلے کی مثال دیکھو سمجھائے جا، جنگل اور گاؤں میں، دریا میں، پانی والے جگہ پر یہ جانور رہتا، اس واسطے بچہ کیا بولیا، سفید کا تو بگلے کی طرح رہتا سو، بگلا جو پرندہ ہے نا اس کی طرح۔ اب نابینا کو، اندھے تھے، ان کو کیا معلوم بگلا کا تو کیا کیسا رہتا سو، کیا بھی معلوم نہیں۔ انہوں پوچھے بیٹا بگلا کا تو کیا بیٹا، وہ کیسا رہتا سو وہ؟ اب بچہ پریشان ہو گیا، کیا بھائی کیسا، بھائی اس کا کیسا جواب دینا میں؟ بچہ کیا کریا، اب بگلے کی وہ جو شکل ہے نا، اسے امیجن کیا انہیں، اس کی شکل کو سوچ کر ذہن میں بٹھا کو کہ بگلا کا تو کیسا رہتا سو، کیا وہ اسے کیا کیا انہیں، بگلے کی گردن لمبی رہتی، اس کا منہ آگے کی طرف کو نکلا ہوا رہتا، یہ سب سوچ کر کرین اس کے، یہ سب سوچ کر اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیا، ہاتھ کی انگلیاں آگے کی طرف موڑ لیا، یعنی بگلے کا منہ کی طرح گردن کے جیسا اپنے ہاتھ کو بنا لیا۔ اب دوسرا ہاتھ نابینا کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے وہ ہاتھ جو بگلے کی طرح شیپ کر کو رکھا ہے نا، اس کے اوپر رکھ کو بتایا اب میرا ہاتھ ہے نا یہ ڈیزائن میں رہتا سو بگلا۔ اب نابینا اوپر سے نیچے تک ہاتھ کو ایک سے دو تین بار چھینکو، دیکھ ڈال کو، ہاتھ کی انگلیاں سامنے سے مڑ کو، خطرناک مڑ کو ہیں، ہاتھ ایسا ٹیڑھا ہے، اسٹریٹ الگ ہے، یہ سب دیکھ ڈال کو، انگلیاں ایسے مڑ کو ہیں، یہ ہاتھ ایسا ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ شرمندہ ہو کو بچے کے پاس انہوں نابینا بولے گئے تھے بیٹا میں ایسی ٹیڑھی کھیر نہیں کھا سکتا بیٹا، یہ تو حلق سے نیچے بھی نہیں اتر سکے گی، گلے میں پھنس جائے گی یہ۔ اب بچہ بھاگ کو گیا، امی کے پاس گیا، جا کر بولے امی انہوں ایسی ٹیڑھی کھیر کھا نہیں سکیں گے کہتے انہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے کھیر تو ٹیڑھی نہیں ہوتی نا، وہ تو بہت نرم ہوتی ہے، حلق میں آسانی سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اور نابینا کو کس نے بتا دیا کہ کھیر ٹیڑھی ہوتی ہے؟ بچے نے کہا کہ میں نے بتایا۔ ماں نے کہا کہ وہ کس طرح سے بتایا؟ بچہ پورا واقعہ سنایا ماں کو۔ ماں نے ساری بات سن کر بچے کو سمجھایا کہ بیٹا تم نے ہر بات کا غلط جواب دیا ہے۔ جیسے آپ بچے بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ کیا کی بولنے کا اسے برابر سوچتے نہیں سمجھتے نہیں، ارجنٹ کر کو جواب غلط دے ڈالتے، اس کے بعد سوچ لگ بیٹھتے کہ ابو کئی کو ایسا کرے، امی کئی کو ایسا کرے، تمہیں جواب دیکھو رہتے سوچ غلط رہتا، وہ ٹیچر پوچھے تو انداز غلط، سوچے نہیں سمجھے نہیں سو بات کر ڈالنے میں یہ سب پریشانی ہوتی۔ اب ماں سمجھاتی ہیں کہ بیٹے جب انہوں پوچھے کھیر کیسی رہتی بول کے تو تمہیں کیا بولنا تھا، ایسا بولنا تھا کھیر دودھ اور چاول سے بنتی سو، بڑی میٹھی اور نرم چیز، کھانے میں بڑا مزہ آتا۔ اب بچے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ارے رے مسٹیک، میری نا وہ غلطی،
اب اس نے نابینا کو جا کر صحیح طریقے سے سمجھایا، اب نابینا کو بات سمجھ میں آ گئی، صحیح طریقے سے سمجھنے کے بعد وہ آئے، ٹیڑھی کھیر سیدھی ہو گئی۔ اس لیے اب اس نابینا نے یہ کھیر کھائی اور اس کے مزے سے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو میرے پیارے بچوں، تم اس واقعے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جواب کبھی بھی سوچ سمجھ کر صحیح دینا۔ کبھی کبھی بات صحیح رہتی، انداز غلط رہتا، کبھی کبھی بات غلط ہو جاتی۔ غلط جواب دینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ غلط جواب سے بات کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا، جیسا کہ یہ نابینا اس واقعے کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے کھیر کو ایک ٹیڑھا جانور سمجھ گئے تھے۔ اس لیے بچوں، جب بھی تم کسی سے بات کرو یا کوئی بات تم سے پوچھو، تم سے کوئی بات تمہارے سے کوئی بات پوچھے، تو تم اس کو سوچ سمجھ کر صحیح جواب دیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ دعوت کس نے کس کی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور بچے نے اس نابینا کو کس چیز کی دعوت کا اعلان کیا؟ تو نابینا نے سوال کیا کیا، کتنی مرتبہ بچے نے ان کو سمجھایا، کیا کیا ایگزامپل دے کے سمجھایا؟ غلط جواب دینے سے بات صحیح سمجھ میں آتی ہے یا غلط؟ بچے نے کھیر کو جانور کی طرح بتلا کر صحیح جواب دیا تھا یا غلط؟